السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اختر شاہین ریند اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو میٹرز۔ ناظرین، آج ہم ایک ایسی فیسلٹی کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے جو پاکستان میں واحد اسٹیٹ آف دی آرٹ فیسلٹی ہے، اور یہ فیسلٹی ہے خون بہنے کی بیماری ہیموفیلیا سے متعلق۔ کراچی میں ہیموفیلیا ویلفیئر سوسائٹی ایک عرصے سے کام کر رہی ہے، اور یہ سوسائٹی وہ سوسائٹی ہے جو مریض خود اور ان کے اہل خانہ جو ہیں اس میں وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، فائنینشلی بھی وہی ریسورسز سارے جمع کرتے ہیں، اور انہوں نے مل کر ایک بڑی محنت سے تگ و دو کے بعد کافی عرصے کے بعد ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ سینٹر بنانے میں یہ لوگ کامیاب ہوئے، اور اسے انہوں نے رن کیا بہت اچھے سے۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ مالی مشکلات اتنی ہو چکی ہیں کہ انہیں اپنی مجبوراً ایک شفٹ، شام کی شفٹ بھی انہیں ختم کرنی پڑ رہی ہے، اور جس سے یقیناً مریضوں کو مشکلات ہوں گی، ان کی پریشانیاں بڑھیں گی۔ ہم اسی پہ بات کرتے ہیں اور ان سے معلوم کرتے ہیں کہ یہ نوبت کیوں آئی اور کیا ان کے ایشوز ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب راحیل احمد صاحب، جو کہ فاؤنڈر ہیں اور سی او ہیں ہیموفیلیا ویلفیئر سوسائٹی کراچی کے، اور خود بھی ہیموفیلک ہیں۔ السلام علیکم راحیل، شکریہ آپ کا۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر سرفراز جعفری صاحب، جو کہ ٹرانسفیوژن اسپیشلسٹ ہیں اور ہیموفیلیا ویلفیئر سوسائٹی کے ڈیولپمنٹ جو شعبہ ہے اس کو بھی ہیڈ کرتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر سرفراز صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ راحیل صاحب بتائیے، کیا مسئلہ ہوا اور یہ شفٹ کیوں بند کی آپ لوگوں نے؟ جی، سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ کے پلیٹ فارم سے اس ایک ڈیفیکلٹ ٹائم میں ہماری آواز عوام الناس تک جا رہی ہے، اور میں اس میں یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو ہیموفیلیا ہے، جو ہمارے ایسے حضرات ہیں یا فیملیز ہیں جو یہ دیکھ رہے ہیں جن کو نہیں پتہ یہ ہیموفیلیا کیا ہے، تو میں شارٹلی ان کو بتا دوں، یہ خون بہنے کا مرض ہے جو کہ بہت تکلیف دہ مرض ہے، جس میں خون مسلسل بہتا رہتا ہے۔ اچھا، میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جو کرنٹ کرائسس ہمارے پاس آئے ہیں، تو اس سے پہلے میں اپنے ادارے کے بارے میں بتانا چاہوں گا کہ ہیموفیلیا ویلفیئر سوسائٹی کراچی اس وقت پاکستان میں معروض وجود میں آئی جب ہیموفیلیا ایک لاوارث مرض کے طور پر ڈکلیئر تھا پاکستان میں، یعنی کہ اس خون بہنے کے مرض کے اوپر کوئی ادارہ اس طرح کام نہیں کر رہا تھا جس طرح ہماری ٹریٹمنٹ ہمیں ملنی چاہیے تھی۔ تو وہ متاثرین فیملیز وہ اکٹھا ہو کے ہم نے پھر اپنا ایک ادارہ بنایا، اور اس میں وہ سہولیات کے لیے ہم نے بھاگ دوڑ اور جد و جہد شروع کی۔ آج الحمدللہ ہم یہاں تک تو پہنچ گئے کہ ہم نے ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ ٹریٹمنٹ سینٹر بنا لیا ہے، جہاں روزانہ 60 سے 70 80 مریض آ کے بلا معاوضہ علاج لے رہے ہیں۔ پر جو صورتحال ایسے ادارے کی جو کہ خود سے نہیں بنے، سروائیول پہ کام کر رہے ہیں اور اپنے پاکٹ سے کام کر رہے ہیں، یا چند ایک مخیر حضرات ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان اداروں کی طرح نہیں کہ جن کے پاس ایک لمبی ڈونر لسٹ ہوتی ہے یا بڑی بڑی گرانٹس ان کے پاس ہوتی ہیں۔ ہمارے ادارے اور ان میں تھوڑا سا یہ فرق ہے کہ ایک تو یہ ہم اپنے سروائیول پہ کام کر رہے ہیں، اور جتنا ہم سے قوت ہو رہی ہے اس بیماری کی مینجمنٹ کے لیے پر ہم کام کر رہے ہیں۔ پر انفارچونیٹ جس طرح پاکستان میں ایک معاشی بحران آیا ہوا ہے، دوسرا ہمارے پاس اپنی ریسورسز جو تھیں وہ بھی بہت کم ہو گئی، اور مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی، تو ہم جو اپنی بیسک جو ایک اخراجات ہیں جس کو آپ رننگ کاسٹ کہتے ہیں، وہ ہم بیئر نہیں کر پا رہے۔ اچھا راحیل صاحب، ہم واپس آتے ہیں، یہاں ایک بریک ہم لیں گے، شارٹ بریک، اور اس کے بعد واپس آتے ہیں ناظرین۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں ہیموفیلیا کی بیماری کے حوالے سے اور ہیموفیلیا کے مریضوں کی مشکلات کے حوالے سے۔ جی راحیل، آپ بات کر رہے تھے۔ جی، میں یہ بتا رہا تھا کہ الحمدللہ ہیموفیلیا سینٹر دوسرے سینٹرز کی طرح ایک اس طرح کا ادارہ تو نہیں ہے جسے کچھ بڑی بڑی فیملیز یا بزنس کمیونٹی یا پھر کوئی ایسے لوگ جو بڑے صاحب حیثیت ہوتے ہیں وہ چلا رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو ایک مریضوں کی اپنی طرف سے اس وقت قائم کیا گیا جب کچھ نہیں تھا، ایون کہ 70 سے 80% ہمارے مریض علاج کی عدم دستیابی کی وجہ سے جسمانی معذور کے شکار ہو گئے، جوائنٹ بلیڈس کی وجہ سے۔ تو یہ صورتحال کافی حد تک تم نے پورے سندھ میں مینیج کر لی تھی، پر انفارچونیٹ جو ایک رننگ کاسٹ ہوتی ہے ایک ادارے کی لاجسٹک اور سروسز کو فراہم کرنے کے لیے، اس کے لیے کوئی باقاعدہ ہمارے پاس ریسورسز اس شکل میں نہیں تھی جس شکل میں آج مہنگائی کھڑی ہوئی ہے۔ اور تو جو سروسز ہم اپنے مریضوں کو دے رہے ہیں وہ تو 24 گھنٹے پہ ہونی چاہیے، پر ہماری جو ریسورسز نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں 12 گھنٹے کی سروسز کو بھی 8 گھنٹے پہ لانا پڑ گیا ہے، کیونکہ ہمارے پاس اتنے فنڈس ہی نہیں ہیں کہ ہم پیرامیڈکس کو، ڈاکٹرز کو اور جو ان چیزوں کو
بجلی کے بلوں کو اور ایسی ادائیگیاں کر سکیں، رینٹ ادائیگیاں کر سکیں جو اس میں ہماری ضرورت ماہانہ اخراجات میں. تو اچھا، ہم یہ آپ ایک کی اس معاملہ ہے ہمارا. کاسٹ کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں. ہم ڈاکٹر صفا جعفری صاحب سے پہلے ڈیزیز کے حوالے سے بات کریں. ڈاکٹر صفا صاحب یہ بتائیے کہ ہیموفیلک پیشنٹس کو جو علاج کی ضرورت ہے وہ کہیں اور دستیاب ہے؟ اگر اس سینٹر پہ انہیں نہ ملے یہ سہولت تو کہیں اور جا سکتے ہیں وہ؟ جی بہت بہت شکریہ. دیکھیے علاج کی سہولت جو پراپر طریقے سے ہونی چاہیے جو کسی مرض کی، وہ اس وقت صرف اور صرف ہیموفیلیا ویلفیئر سوسائٹی جو ہے اس کے سینٹر میں جو پراپر چیزیں ہیں جو جس کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ان بچوں کے پاؤں وغیرہ ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، ان کو فزیوتھراپی چاہیے ہوتی ہے، وہ سب چیزیں وہاں موجود ہے سینٹر کے اندر. اور جگہ پر صرف اور صرف وہاں پہ ان کو جو سہولت ملتی ہے وہ صرف بلڈ کا جو ایک پارٹ ہوتا ہے کرائیوپریسپریٹ وہ ان کو دے دیا جاتا ہے، کیونکہ پراپر علاج نہیں ہے. پراپر علاج ان کا جو ہے وہ فیکٹرز پرائیویٹ فیکٹرز ہوتے ہیں جو کہ بہت مہنگے ہیں. دیکھیے اصولاً تو یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. اسٹیٹ جو ہے ہماری ہیلتھ کیئر کی رسپانسیبل ہے. یہ جو کروڑوں اور اربوں روپے کا ٹیکس ہم دیتے ہیں یہ استعمال ہونا چاہیے اسی قسم کی بیماریوں کے لیے. اس قسم کے مریضوں کے لیے یہ پیسہ جو ہے خاص طور سے اب ان کی جو دوائیں ہیں وہ اتنی کاسٹلی ہیں. باہر سے ایک بچے پہ تقریباً 3.5 سے 3.5 لاکھ روپے کا جو ہے نا وہ پڑتا ہے. اور اگر ہم جو نئی دوائیاں آئیں گی ہیمبرا وغیرہ تو وہ بہت کاسٹلی ہے. اور اللہ کا شکر ہے اب آپ یہ دیکھیں پہلے جو تھا علاج کی سہولتیں اچھی نہیں تھیں. جب سے ہم نے یہ سینٹر شروع کیا ہے اور اس میں سہولتیں آئی ہیں، آپ دیکھیں جو چھوٹے بچے آ رہے ہیں آپ کو بہت کم ملے گا کہ بچے لنگڑاتا ہوا آ رہا ہو. اس کے اندر ماشاءاللہ سے وہ بہت ہی جلدی ریکور ہو رہا ہے. تو اب گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس قسم کے اداروں کی مدد کریں کہ بھائی جب وہ اس طرح علاج کریں ہر قسم کی، یہ تو ان کی ذمہ داری ہے کہ ہمیں سہولتیں فراہم کر کے دیں. لیکن اگر ہم اپنے بنیاد پہ اور خاص طور سے سوسائٹی جو ہے یہ خود مریضوں پہ مشتمل ہے، ان کے پیرنٹس پہ مشتمل ہے، وہ اتنے اکنامیکلی اتنے زیادہ مضبوط نہیں ہیں، وہ کس کے پاس جائیں، کہاں جائیں. کچھ وقت کے لیے گورنمنٹ جو ہے نا وہ آتی ہے، دلاسے دیتی ہے، ہاں نہیں ہم یہ کریں گے اس کے بعد میں کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اب آپ کے چینل کے تھرو میں یہ ریکویسٹ کرنی ہے کہ خدا کے لیے آنکھ بن کر کے سوچیں کہ آپ کے خاندان میں کوئی ایک بچہ ایسا ہو، آپ کیا کریں گے اس کے لیے. تو آپ سے ہمیں یہی میں حکومت سے کہوں گا کہ اتنے آپ کروڑوں اربوں روپیہ جو لٹا رہے ہیں مختلف چیزوں کے اوپر، آپ ان بچوں کی زندگیاں بچائیں. ان کو دیکھیں. جب میں آپ کو سچ بتاتا ہوں ایسے مریض ہوتے ہیں کہ جن کے بیچاروں کے خون اس طرح تو نلکے کی طرح نکل رہا ہوتا ہے، باہر نلکے کی طرح خون خارج ہو رہا ہوتا ہے، اور ہم بڑے ہی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، بڑی مشکل سے ان کی جان بچاتے ہیں. کتنے انجیکشن ہیں ان بچوں کی ختنے کرانے کے لیے. جب ہم مشورہ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں بھائی ابھی رک جاؤ پہلے ہم فیکٹر کا انتظام کر، ختنے اگر کر دی جائیں تو یہ بچے اتنا خون بہتا ہے مر جاتے ہیں بچے کی. تو یہ تمام چیزیں ہیں. ہم یہی ریکویسٹ کریں گے مخیر حضرات سے بھی اور آپ کے چینل کے تھرو میں خاص طور سے گورنمنٹ سے بھی کہوں گا کہ جو کم از کم جو اپروولز وغیرہ ہوئی ہوئی ہیں جو بھی جس طرح کی بھی گورنمنٹ کی طرف سے ہیں وہ تو اس پہ فائنینشیلس پہ بھی بات کرتے ہیں. لیکن آپ یہ بتائیے کہ ہیموفیلیا کے بچوں کو اگر یہ ٹریٹمنٹ نہ ملے وقت پر تو کیا کمپلیکیشن ہوتی ہے؟ دیکھیے سب سے بڑی تو یہی ہے کہ ان کے جوائنٹس وغیرہ میں جو خون جمع ہو جاتا ہے، جمع ہونے کے بعد ان کے اندر ڈیفارمیٹیز پیدا ہو جاتی ہیں. اب بچہ پیدا ہوا وہ بیچارہ جو 6 مہینے کے بعد وہ جو ہے چلنا شروع کرے گا اور وہ ہیموفیلیا کا ہے تو اس کے بلیڈنگ جو ہے نا اس کی ہوگی، اور وہ خون نکل کے وہ خون جب بہت زیادہ مقدار میں جم جاتا ہے تو پھر اس بچے کے پاؤں میں جو ہے نا ٹیڑھا پن آ جاتا ہے، کنٹریکچر بن جاتا ہے، اور پھر جب وہ کھڑا ہوگا تو وہ کھڑا نہیں تھے، ٹانگ کو سیدھا نہیں کر پائے گا. اس کے علاوہ یہ کولے کی ہڈیاں بھی ہیں، اور بھی اگر سب سے زیادہ جو پرابلم آتی ہے ان کے دھاتوں میں اور منہ سے جو ان کو بلیڈنگ ہوتی ہے، مسوڑوں کے اندر برش کرنے نہیں کر سکتے یہ. تو یہ وہ اس قسم کی کمپلیکیشن موت کے منہ میں بھی جا سکتے ہیں اگر بلڈ زیادہ نکل جائے. اچھا راہیل صاحب یہ بتائیے کہ آپ کے فائنینسز کتنے ہیں، کیا ایکسپینس ہے آپ کا، پر منتھ کا کیا خرچہ ہے، اور یہ پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ دیکھیں جو فنڈز کی ریسورسز شروع دن سے ہی وہ ہم نے اپنی مدد آپ کے نظریے کے تحت جب یہ ادارہ بنایا تھا تو ظاہر ہے وہ اس بات کو شو کرتی ہے کہ کوئی ایسی ریسورسز تو تھی نہیں کہ جس سے ہم کوئی ادارہ بنا کے چلائیں. نہ ہمیں کوئی اس طرح کی کوئی شوق تھے کہ کوئی NGOز اس طرح کی چیزیں بنائیں.
ہم تو اپنے چیزوں کو پورا کرنے کے لیے جد و جہد کر رہے تھے. بس لاسٹ ایئر سندھ گورنمنٹ ہمارے ساتھ اسٹینڈ کی ہے، جس میں بہت زیادہ اچھا ایفرٹس کیا سندھ بلڈ ٹرانسفیوژن اتھارٹی نے، جس میں انہوں نے ہیپاٹائٹس اور دوسرے معاملات کے ساتھ ساتھ سابقہ سیکٹری ہیلتھ اور سابقہ وزیر صحت سے 6 بچوں کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ اپروو کروایا. ایکچولی جو 6 بچے اپروو ہوئے ہیں ٹریٹمنٹ کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے، تو ایسے بچے کی عمر ہے 10 سال، اور یہ اس وقت ہمارے پاس 1100 مریضوں میں سے 243 بچے ہیں، جس میں سے 6 کا ان کو کیا تھا. پر انفارچونیٹ اس سال کا ابھی تک ان کی طرف سے کوئی رسپونڈ نہیں آیا جو ابھی موجودہ لوگ ہیں. اور ایک سمری ہم نے گورنمنٹ کو دی ہوئی تھی جو کہ سابقہ آپ کے وزیر پیسے پہلے اپروو ہوئے تو آپ کو سارے مل گئے؟ جی، وہ لاسٹ ایئر میں 6 بچوں کا انہوں نے کیا تھا. یہ پاکستان کی ہسٹری ہے کہ ہیموفیلیا کے لیے کبھی گورنمنٹ نے بھی رسپانسبلٹی لی تو وہ اس وقت ہوا تھا، پر انفارچونیٹ ابھی کچھ نہیں. اچھی بات ہے، انہوں نے کیا، ایٹ لیسٹ آغاز تو ہوا. جی بالکل، وہ ان کی ایفرٹس تھیں. ون ٹائم ہوا یہ ون ٹائم ہوا تھا، جس کے لیے ہم نے دوبارہ انہینسمنٹ پہ کہا تھا کہ جی یہ 243 بچے ہیں جن کا آپ نے کیا تھا 6 بچوں کا. تو اس میں ڈاکٹر میڈم ایک بات یہاں کلیئر کر دیں کہ وہ 6 بچوں کا جو گورنمنٹ نے کیا تھا وہ ہر سال کی رسپانسبلٹی لی تھی یا ون ٹائم تھی؟ وہ دیکھیں، وہ ایک گرانٹ اینڈ ایڈ تھی اور وہ آن ورڈ تھی، اور اس کو اس سال بھی انہوں نے دینا تھا. دیا انہوں نے پھر؟ ہاں، اچھا نہیں، ابھی تک نہیں، وہ ابھی ہمیں ملا ہے، پروسیس کے اندر ہے. پر مین وائل جو ہم نے ایک سمری ڈالی تھی کہ اس میں میڈم عذرا پیچھو جو سابقہ وزیر صحت ہیں، سیکٹری ہیلتھ صاحب ہیں ذوالفقار صاحب، اور سیکٹری بلڈ ٹرانسفیوژن اتھارٹی، ان کی باقاعدہ اپروولس تھیں 55 بچوں کے لیے. اور انفارچونیٹ وہ فائنانس ڈپارٹمنٹ نے ابھی ریگریٹ کر دی ہے. وہ فائنانس ریگریٹ کر دیا؟ جی، ریگریٹ کر دی. یہ وجہ ہمیں نہیں معلوم کہ کیا وجوہات ہیں. انہوں نے بتایا؟ نہیں، بالکل ایسا ہمیں ابھی انفارمیشن نہیں ہے کہ وہ ریگریٹ کیوں کی گئی. یہ ایسی بیماری کی کہ جس میں وہ جو بھی مریض ہے وہ فوری خون بہنے کی وجہ سے فوری اس کی قیمتی زندگی کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے. انہوں نے آفیشیل کنوے کر دیا یہ بات؟ ہاں جی، آفیشیل انفارمیشن ہمیں مل گئی تھی کہ جی ریگریٹ ہو گئی ہے. اور اب ہم نے دوسری یہ کہ اپروچ ان کو کر رہے ہیں کہ وجہ کیا ہے ریگریٹ کی. کیا یہ بچے پاکستانی نہیں ہیں؟ کیا اتنی نارمل سی بیماری آپ اس کو لے رہے ہیں؟ چلے جائیں ان کے پاس ملنے کے لیے؟ دیکھیں ہم جو ہاں بالکل مل تو کوشش تو ہم کر سکتے ہیں، پر جب ریاست کو پتہ ہے کہ یہ بیماری کے مریض خود کام کر رہے ہیں، پہلی تو کوئی خوشی کی بات نہیں ہے کہ مریض بستروں سے اٹھ کے، ماں باپ بستروں سے اٹھ کے ہزاروں کی تعداد میں اپنا ایک ادارہ بناتے ہیں اور پھر اس کے معاملات کو پورا کرنے کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، اور ایک بہترین پاکستان کا ماڈل ہاسپٹل بھی بنا لیتے ہیں، سینٹر بھی اس مرض کا، تاکہ اس کی مینجمنٹ ہو سکے. تو اس کا تو پتہ ہوتا ہے. تو یہ تو کنسرن لوگوں کا خود کام ہے کہ وہ خود آگے آ کے بڑھے، رادر دین کہ وہ جو ہم ریکویسٹ 20-25 سال میں جو پہلی دفعہ ہم نے ان سے ریکویسٹ کی یا ایکسیپٹ ہوئی، اس کو بھی ریفیوز کر دیا جائے. تو اب اس سے کیا ہوئی مشکلات؟ دیکھیں مشکلات یہ ہوں گی کہ جو زیادہ تر جو ہمارے مریض ہیں نا، وہ جو کیونکہ خون بہنے کی بیماری ہے، تو خون بہنے کی بیماری کا آپ مقصد سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کی فنگر کو ہی تھوڑی دیر کے لیے کٹ لگ جائے اور وہ خون بہتا رہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جسم سے خون ختم ہونا شروع ہو گیا ہے. اب یہ روزمرہ کے معاملات جب ہمارے مریضوں کے ساتھ ہیں، ہمارے ساتھ ہیں، تو وہ نہ صرف جوائنٹ ڈیفارمیٹی پیدا ہو رہی ہیں بلکہ جو بچیاں ہیں، بچے ہیں، ان پہ بھی آ رہا ہے. ایون کہ اگر خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، جو آج ہم نے ادارہ بنایا اور کسی طرح بہت جد و جہد سے ہم پورے پاکستان میں مریضوں کو، پورے سندھ کے مریضوں کو سہولیات بلا معاوضہ فراہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہ اگر نہ رہے تو آپ یقین کریں کہ ہزاروں کی تعداد میں جو نوجوان بچے ہیں وہ ڈیفارمیٹی کا شکار ہو جائیں گے، اور سینکڑوں کی تعداد میں مریض جو ہیں خون بہنے کے، ہیموفیلیا کے، وہ زیادہ خون بہنے کی زیادتی اور علاج کی عدم دستیابی اور سہولیات کی وجہ سے قیمتی زندگیوں کا ضیاع شروع ہو جائے گا. ڈاکٹر سرفراز صاحب، یہ بتائیے کہ ایک تو حکومت کے حوالے سے انہوں نے بتایا، راحیل صاحب نے، افسوسناک صورتحال ہے، اس پہ کوشش کرنی چاہیے، آپ لوگ کوشش کریں، اس میں ہم بھی اس کو ہائی لائٹ کریں. تو سرفراز صاحب آپ بتائیں گے اور کیا مینز ہو سکتے ہیں اس طرح سے اور ریسورسز پیدا کرنے کے لیے؟ دیکھیے اس کے لیے تو سب سے بڑی ریسورسز تو یہ ہے کہ ہمارے پاس فلنتھراپسٹ بہت لوگ ہیں، لیکن اس وقت کے حالات ایسے ہیں کہ اگر آپ کسی
ڈونیشن کے لیے جاتے ہیں تو میرا خیال میں ہر آدمی اپنے آپ کو جو ہے نا مجبور ظاہر کرتا ہے کہ حالات کی وجہ سے بہرحال. لیکن یہ ہے کہ بیماری کی نوعیت دیکھیں, اس میں صرف یہ کہ نہیں ہے, یہ لڑکیوں کے ساتھ بھی بڑی پرابلم ہوتی ہے. جب بچیاں بڑی ہو جاتی ہیں, ہماری بالغ ہو جاتی ہیں اور ان کو بیماری ہو تو بیچاریوں کو جو ان کو سائیکل ان کی اتنی لمبی ہوتی ہیں, اس سے اتنا بلڈ ضائع ہو رہا ہوتا ہے کہ بہت سی بچیاں جو ہے نا وہ موت کے منہ میں چلے جاتی ہیں. یہ سب چیزیں ہمارے افسوس کے ساتھ کہوں گا بہت سارے کلینیشین کو بھی ہیموفیلیا کے بارے میں اپ ٹو ڈیٹ نالج نہیں ہے. ہمیں آپ کے چینل کے تھرو میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنے ڈاکٹرز کو بھی جو ہے نا اپ ٹو ڈیٹ نالج دیں اس بیماری کے بارے میں. اور میں گائنیکولوجسٹ سے بھی کہوں گا کہ بھائی دیکھیں, اس کو بہتر تو یہ ہے کہ بچاؤ کے لیے جب آپ کے پاس اینٹی نیٹل کے لیے عورتیں آتی ہیں جب بچے کی پیدائش سے پہلے, آپ ان کے ٹیسٹ کروا لیں. چھوٹے ٹیسٹ ہوتے ہیں, بلیڈنگ ٹائم, کلوٹنگ ٹائم کا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ٹیسٹ ہوتے ہیں اسپتالوں میں, سرکاری اسپتال میں ہوتے ہیں, سرکار ہر جگہ ہوتے ہیں لیبارٹریز کے اندر, لیکن باقاعدگی سے نہیں ہے جو ہونا چاہیے. اگر اس کو پراپر طریقے سے ہم چاہتے ہیں واقعی کہ اس بیماری کو جو ہے جو پروفیشنل طریقے سے اگر ہم اس کو بیماری کو روکنا چاہتے ہیں, اس کا واحد طریقہ یہی ہے. جیسے ہم تھیلیسیمیا میں ہم نے شور مچایا تھا تو وہاں شادی سے پہلے ٹیسٹ کی بات کی تھی. اس میں یہ ہونا چاہیے کہ جب بچے کی پیدائش کے لیے عورت آئے تو اس کا خون بہنے کی صلاحیت, اس کے اندر خون رکنے کی صلاحیت اور اس کے اندر فیکٹرز کی کمی کی صلاحیت. چھوٹے چھوٹے ٹیسٹ ہوتے ہیں, مہنگے بھی نہیں ہیں. ہم نے اپنی سوسائٹی کے لیے انشاءاللہ اب ہمارا پلان میں ہے کہ ہم وہاں پہ لیبارٹری سیٹ کریں اور ڈاکٹرز کو ہم کہیں گے, اسپیشلی گائنیکولوجسٹ کو, کہ وہ بھیجیں یہاں پہ پیشنٹ کو اور ٹیسٹ کروائیں. اس کے لیے ہمیں گورنمنٹ کی تھوڑی سی سپورٹ چاہیے ہوگی اور کہ بھئی وہ اس کی ٹیسٹ کرنے کی جو مشینیں ہیں, جو مشینیں وہ ہمیں پرووائڈ کریں. اگر تو دیکھیں نا آپ کتنے لوگ ہوں گے جو اس بیماری سے یا اس کمپلیکیشن سے محفوظ رہیں گے. شادی سے پہلے اگر انہیں پتہ چل جائے کہ جب بچے کی پیدائش ہونے والی ہے کہ بھئی یہ لڑکی ہے, یہ کیریئر ہے اور اس کے بعد جو بچہ ہونے والا ہے اس کے ساتھ یہ پرابلم ہے, تو یہ ٹیسٹ کی ضرورت ہے. تو میں کہوں گا کہ اس میں وسائل چاہیے جبھی ہو سکتا ہے. نہیں تو راہیل صاحب آپ یہ بتائیے کہ آپ کے ساتھ جو فیملیز انوالو ہیں, ظاہر آپ لوگ اپنی جیب سے, اپنی تنخواہوں سے اپنے بچوں کے لیے خود ایفرٹس کر رہے ہیں, تو کیا امید ہے, اور باقی اور جو ڈونرز ہیں جیسے پرائیویٹ ڈونرز ہیں ان کے ساتھ آپ کی کوئی بات ہوئی ہے, کس سے رابطہ ہوا ہے؟ دیکھیں ہم اپنے طور پر کیمپین کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ریچ آؤٹ کریں فلنتھراپیز کو یا ایسے لوگ جو واقعی ریئل کاز پہ کام کرنا چاہتے ہوں اللہ کی رضا کے لیے, جس میں وہ یہ کوانٹٹی کو نہ دیکھیں کہ کتنا زیادہ ان کو دینا پڑ رہا ہے, وہ یہ دیکھیں کہ کاز کیا ہے. تو اس وقت ہمارے پاس دیگر اداروں کی طرح کوئی ڈونر لسٹ نہیں ہے کہ جس میں لوگ بڑے لوگ اس میں اپنا کنٹریبیوشن دے رہے ہیں ماہانہ کے طور پر, یا کسی بھی جو اللہ نے ان کو استطاعت دی ہوئی اس سے وہ شامل ہوتے ہیں یا صدقہ جاریہ کر رہے ہیں یا زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں. تو اس طرح کی لسٹ ہمارے پاس نہیں. اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس بیماری کی اویئرنیس اتنی کم ہے کہ ہر ایک کو اس کے بارے میں اتنا نہیں معلوم, اور دوسرا یہ ہے کہ شاید یہ بیماری کسی بڑے منسٹر, وزیر اعظم یا کسی بڑے شخص کے یہاں نہیں ہوئی تو اس لیے اس کے اوپر ریسورسز پہ بھی کام نہیں ہوا. یہ ہم جیسے آپ جیسے عام لوگوں کے ہی فیملیز میں شاید یہ رہی ہے تو وہ اتنی اپروچ نہیں رکھتے, ریسورسز نہیں رکھتے. تو یہ ایک معاملہ یہ ہے کہ جو علاج کی دستیابی ہے وہ تو سہولیات ہم ہر ممکن بہتر شکل میں دے رہے ہیں. ہمارے پاس پیشنٹ کبھی بھی ریفیوز نہیں ہوا علاج کی. ٹائمنگ کیا تھی سینٹر کی, اور اب شام کی شفٹ کے بعد پھر کیا ٹائمنگ ہو رہی ہے؟ شام کی شفٹ بند کر رہے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں بیماری کے اگر آپ نیچر کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کریں تو یہ خون بہنے کی بیماری ہے, کہ یعنی کہ کسی بھی وقت جسم سے جاری خون مسلسل بہتا رہے گا. یعنی کہ اس بیماری کو 24 گھنٹے اٹینشن چاہیے, سروسز چاہیے. تو ہم نے بڑی کوشش کر کے اس کو 12 گھنٹے پہ کر دیا تھا. 12 گھنٹے کے اندر پیرا میڈیکل اسٹاف اور دوسرے تمام اخراجات کو کسی طرح ہم کوشش کر رہے تھے. اور اصل میں تو جو یہ بیماری ڈیزرو کرتی ہے وہ 24 گھنٹے کرتی ہے. تو ہم تیسری شفٹ کی طرف دیکھ رہے تھے, پر انفارچونیٹ جو فائنینشیل جو کرائسس آئے ہوئے ہیں, جو سروسز
فراہم کرنے میں ہمیں آ رہے ہیں وہ ہمیں آگے اجازت نہیں دے رہے. اور میں بڑے دکھی دل کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ اگر 5 بجے ہم سینٹر بند کر دیں گے تو اس کے بعد جب خون نکلے گا کسی بھی بچے کا بچی کا اور وہ تکلیف میں ہوگا تو وہ کہاں جائے گا. کوئی ادارہ پاکستان میں ایسا نہیں ہے, سب پرائیویٹ سیکٹر ہیں جو ونڈو پر فوراً 1 سے 2 لاکھ روپے طلب کرتے ہیں. رجسٹریشن کوئی کر نہیں رہا ہیموفیلیا کی. آج کے دن بھی ہیموفیلیا کے مرض کے اوپر کوئی بھی کام کرنے کو تیار نہیں, کیونکہ یہ مہنگا ترین مرض ہے. تو ریئل کورس پر کام کرنے والے لوگ اگر کچھ ہیں تو وہ آگے آئیں. تو کتنے مہینے کا ایکسپینس کتنا ہے آپ کا ابھی جس کی آپ کو شدید ضرورت ہے؟ دیکھیں جو بند ہونے کی کافی حد تک تو ہم خود مریض کر رہے ہیں, اور چند ایک زیادہ نہیں, چند ایک اللہ کے جو نیک بندے وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ کر رہے ہیں. پر اس کے بعد جو اگر ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہمیں نہیں ہماری دسترس میں آ رہا, تقریباً 30 لاکھ روپیہ پر منتھ جو ہے ہمیں اگر ماہانہ کے طور پر ملنا شروع ہو جائے, چاہے کچھ لوگ 30 لاکھ روپے ملنا شروع ہو جائے, تو یہ سینٹر اپنی سروسز کو انشاءاللہ 12 گھنٹے فراہم بھی کرے گا, سہولیات بھی دے گا, قیمتی زندگیوں کے ضیاع اور بیماری کی مینجمنٹ اور پروینشن پہ بھی کام کرے گا. بہت شکریہ آپ کا راحیل احمد صاحب, ہمارے ساتھ موجود ڈاکٹر فیاض صاحب, آپ کا بہت شکریہ. اور ناظرین آپ نے گفتگو سنی ہیموفیلیا ویلفیئر سوسائٹی کے اکاؤنٹس کی ڈیٹیلز اور ان کا رابطہ نمبر اسکرین پر نظر آ رہا ہے آپ کو. آپ میں سے جو آدمی جتنا بھی کر سکتا ہے, دیکھیں نیکی کے کام میں اور ایک مدد میں تو کوئی امیر غریب کا کوئی فرق نہیں ہوتا. غریب چاہے اس سے 1000 روپے بھی بن پڑتے ہیں تو وہ بھی ڈونیشن دے سکتا ہے, اور امیر تو ظاہر ہے ملینز میں بھی وہ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ جس کو استطاعت دے اور جس کے دل میں یہ بات ڈال دے کہ اس نے نیکی کا کام کرنا ہے اور لوگوں کی مدد کرنی ہے, اس میں آپ لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں. آپ کا ہمارا نام بھی ان لوگوں میں شمار ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا, اور بریک کے بعد ایک اور اسٹوری آپ کو بتاتے ہیں.